نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر دو قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ نمبر 1 نیکیوں پر ابھارنے والی صلاحیت، نمبر 2 برائیوں پر ابھارنے والی صلاحیت۔ گویا انسان کی طاقت جن دو کاموں میں صرف ہوتی ہے، ایک ان میں سے اچھا کام ہے اور دوسرا ان میں سے برا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس نفس کو سنوارا ہے۔ نمبر 2 وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر نفس میں فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے اور تقوی کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے۔ گویا ہر انسان میں دو قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ ان میں کون سا وہ شخص ہے کہ جو جس صلاحیت کو اپناتا ہے، جس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس شخص نے ان دو صلاحیتیں جو اس کے نفس میں رکھی ہیں اس میں سے تقوی والی صلاحیت کو اختیار کرتے ہوئے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، یہ شخص کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا، اور جو شخص دوسری صلاحیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کرتا ہے، یہ شخص کامیاب نہیں، ناکام اور نامراد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ انسان میں پائی جانے والی اچھی اور بری افعال پر ابھارنے والی صلاحیتوں میں سے اگر اچھے افعال پر ابھارنے والی صلاحیت پر عمل پیرا ہو تو یہ شخص کامیاب ہے، اور اگر وہ دوسری صلاحیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو آلودہ کرتا ہے گناہوں سے تو یہ شخص ناکام ہے۔ اگر کسی بندے میں دو صلاحیتیں پائی جاتی ہوں اور ان میں سے اچھی صلاحیت پر عمل کرے، اس کا نام تقوی ہے۔ علماء نے تقوی کی جو تعریف لکھی ہے وہ پاکیزگی سے لکھی ہے۔ تقوی پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فرمایا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرو تو اس پاکیزگی میں دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ انسان پر جو گناہ، جو برائیاں اور جو گندگی لگی ہے اس کو دور کر دے، اور دوسری یہ کہ اپنے آپ کو اچھائی کے ساتھ، اچھی چیزوں کے ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ آراستہ کر لے۔ گویا تقوی کے دو بڑے بڑے اور بنیادی پہلو یہ ہیں، نمبر 1 اپنے آپ سے گناہ کو دور کرنا، اور نمبر 2 اپنے آپ کے ساتھ نیکی اور اپنے آپ کے ساتھ اچھائی لانا۔ آپ ایک کپڑا دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کپڑے کو پاک کریں۔ کیا مطلب؟ اس کپڑے پر آپ نے دیکھا کہ گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ نے پانی کے ساتھ اس گندگی کو دھویا، صاف ستھرا کیا، وہ گندگی دور ہو گئی، نجاست ختم ہو گئی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو پاک کر دیا۔ تو پاکی کا ایک مطلب یہ کہ ہم برائی کو دور کر دیں، یہ پاکی ہے۔ پاکی کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ آپ مزید اچھائی اس کے ساتھ لگا دیں تو اس کو بھی پاکی کہا جاتا ہے۔ ایک انسان ہے بے وضو ہے، بظاہر تو پاک ہے کہ وہ جو نجاست بڑی ہے یعنی جنبی نہیں ہے، اس کو غسل کی حاجت نہیں۔ اب مزید یہ شخص اگر وضو حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو وضو کرنے سے آپ کہیں گے کہ یہ طاہر اور پاک ہو گیا۔ تو جس طرح نجاست کو دور کر دیں تو بھی پاک ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر مزید نیکی ساتھ لگا دیں تب بھی پاک ہوتا ہے۔ گویا پاکی، تقوی اور طہارت میں بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں وہ دو ہیں، نمبر 1 برائی کو دور کرنا، نمبر 2 اچھائی کو ساتھ لانا۔
تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا تو بنیادی طور پر ہمیں دو کام کرنے ہوں گے. نمبر 1 برائی کو دور کرنا ہوگا، نمبر 2 اچھائی پر عمل کرنا ہوگا. ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی صفات رکھی ہیں. اگر انسان برائی کی صفت پر اور برائی کے تقاضوں پر عمل کرتا رہے تو جسم کی وہ طاقت جو اچھائی پر صرف ہونی تھی اور اچھائی کے کام کرنے تھے، وہ طاقت پھر گناہوں کی طرف لگ جاتی ہے. جب بہت زیادہ انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اچھائی کی طرف اس کی توجہ بالکل مفقود اور کم ہو جاتی ہے. اس کی مثال یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ زمین ایک ہے جس میں آپ نے اپنی فصل اگانی ہے، گندم اگانی ہے، چاول اگانے ہیں، باجرہ اگانا ہے. تو زمین کی ایک وہ طاقت کا ایک حصہ ایسا ہوگا جو آپ نے گندم اگائی، چاول اگائے، باجرہ اگایا، جو فصل آپ کا مقصود ہے، جو فصل آپ نے اگانی ہے، زمین کی طاقت اس فصل کو اگانے میں صرف ہو. نمبر 2 بعض مرتبہ زمین میں ایسی جڑی بوٹیاں لگ جاتی ہیں جو آپ کا مقصد نہیں ہوتی، فضول قسم کی، جنہوں نے زمین کی طاقت کو اچاٹ کرنا ہے. اب زمین کی ایک طاقت تو ان بوٹیوں کی طرف اور ان فصلوں کی طرف لگتی ہے کہ جو آپ کا مقصد ہے، اور زمین کی ایک طاقت ان چیزوں کی طرف اور ان جڑی بوٹیوں کی طرف لگتی ہے کہ جو آپ کا مقصد نہیں ہے. اگر جڑی بوٹیاں ایک کھیت میں بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس دفعہ فصل اچھی نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ ساری طاقت جڑی بوٹیوں نے لے لی ہے. یہی حال انسان کے نفس اور انسان کا ہے کہ اگر انسان گناہ ہی گناہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیتیں دی ہیں، جو اللہ نے طاقتیں دی ہیں، وہ طاقتیں گناہوں میں لگا دیتا ہے تو پھر اچھائی کی طرف اس کا دل نہیں آتا، اچھائی کو اس کا دل نہیں کرتا. ایک بندہ ہے گناہوں میں لت پت ہے، اب آپ اس کو کہیں کہ نماز پر آ جاؤ، ہم اس کو کہیں کہ آپ نیکی پر آ جاؤ، تو جواب دیتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو طاقت نیکی پر ابھارنے والی تھی اس نے وہ طاقت بھی گناہوں کی طرف لگا دی ہے. جب گناہوں کی طرف وہ طاقت لگا دی تو ظاہری بات ہے کہ نیکی کی طرف میدان بہت کم ہو جاتا ہے. آپ کے گھر میں ایک ٹینکی ہے جس ٹینکی میں آپ نے پانی سٹور کرنا ہے اور بوقت ضرورت آپ نے غسل خانہ میں، باتھ روم میں، کچن میں استعمال کرنا ہے. اب آپ نے ٹینکی بھرنا شروع کر دی ہے. ٹینکی بھرتے بھرتے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک نل کھلا ہوا ہے، ایک ٹوٹی جو ہے اس کی رہ گئی ہے، وہ کھلی ہوئی ہے. آپ پانی اس ٹینکی میں بھرتے جا رہے ہیں لیکن اس نل اور اس ٹوٹی کو کھلا ہوا آپ نے چھوڑ دیا تو وہاں سے پانی ضائع ہوتا 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 آپ بار بار موٹر چلاتے ہیں، بار بار ٹینکی بھرتے ہیں لیکن ٹینکی جلد خالی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی سٹور ہونا تھا لیکن سٹور ہونے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی نل کھلا نہ رہے. جب نل کھلا ہوا تو پانی ضائع ہو گیا. یہی حال انسان کے گناہ کا ہے. انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے، اچھے کام کرتا رہتا ہے لیکن پھر بھی دیکھتا ہے کہ اس پر اثر نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کہ اس نے گناہوں کا ایسا سوراخ کھولا ہوتا ہے، گناہوں کا ایسا دروازہ کھولا ہوتا ہے کہ جو اس کی نیکیاں جو کر رہا ہے اس پر وہ عمل کرنے، اس پر وہ نیکیوں کو جمع ہونے ہی نہیں دیتا. بجائے اس کے کہ نیکیاں جمع ہوں وہ گناہوں کے راستے سے ساری ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. تو دنیا میں ہمیں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں. ہم یہ دیکھیں کہ کون کون سی برائیاں ہیں جو ہم میں پائی جاتی ہیں تاکہ ہم ان کا ازالہ کریں، اور ہم دیکھیں کہ کون کون سی اچھائیاں ہیں جو ہم میں نہیں پائی جاتی تاکہ ہم ان اچھائیوں پر عمل پیرا ہوں. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں اور علماء کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں تخلیہ عن الرذائل اور تحلیہ بالفضائل. تخلیہ عن الرذائل کا مطلب گناہ چھوڑ دینا اور تحلیہ بالفضائل کا مطلب نیکیوں پر عمل کرنا. ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے، اس تھوڑی زندگی کو انسان جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نیکیوں پر ابھار لے اور نیکیوں پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر انسان دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بے ضرور اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے. تو میں جو بنیادی بات آپ حضرات سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ دو طاقتیں رکھی ہیں، نیکی والی طاقت بھی اور برائی والی طاقت بھی، اور کامیاب اس شخص کو فرمایا ہے جو نیکی والی طاقت پر عمل کرتا ہے اور برائی کرنے والی طاقت کو چھوڑ دیتا ہے.
حضرات انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی آمد کے مقاصد میں سے اہم مقصد انسان کو پاک کرنا ہے۔ یہی اہم مقصد یہ تزکیہ ہے، یہ طہارت ہے، بندے میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی جو 4 بڑی بڑی صفات بیان فرمائی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے امت پر احسان کیا کہ امت ہی میں سے ایک رسول ان کو بنا کر دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس نبی کا کام اس امت کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات پڑھنا ہے۔ ویزکیہم، ان کو پاک کرنا ہے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب کی اور حکمت یعنی اپنی سنت کی تعلیم دینا ہے۔ تو بنیادی جو امور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذمہ لگائے، نمبر 1 امت کو قرآن سنانا، آیات قرآن سنانا، نمبر 2 امت کو پاک کرنا، نمبر 3 امت مسلمہ کو قرآن کی تفسیر بتانا، تعلیمی کتاب، اور نمبر 4 تعلیم حکمت یعنی اپنی سنت کی تعلیم دینا۔ تو ان 4 بنیادی امور میں سے جو اہم کام ہے، وہ اہم کام فرمائے وہ تزکیہ ہے، آپ ان کو پاک کر لیں۔ تزکیہ کا جو ایک معنی میں نے عرض کیا کہ تزکیہ کا پاکی ہے معنی، اور پاکی میں دونوں باتیں آتی ہیں کہ آپ گناہ چھوڑ دیں، یہ بھی پاکی کا ذریعہ ہے، اور مزید نیکی کر لیں تو یہ بھی پاکی کا ذریعہ ہے۔ اور پاکی کا ایک اہم ذریعہ کہ پاکی اگر انسان اختیار نہیں کرتا تو پھر اس کے جو نیکیاں ہیں وہ بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ ہمارے زمانے میں دیکھ لیں، پرانے جو ہمارے بوڑھی امائیں اور نانیاں ہوتی تھیں، اگر انہوں نے گھر میں لسی بنانی ہے تو کہتی بیٹا جا کر ایک برتن لاؤ۔ بچیاں برتن لاتی تو برتن کو پہلے سونگھتی تھی، اگر اس میں لسی کی بدبو کی آمیزش ہے، بدبو آ رہی ہے، لسی لگی ہوئی ہے، تو کہتی بیٹا جاؤ صاف کر کے آؤ۔ بچیاں صاف کر کے آتی تو صاف کرنے کے بعد پھر سونگھتی، صاف ہے تو اس میں دودھ رکھ لو، اس میں دہی جما لو، اس میں گھی رکھ لو، اس میں کھانے کی کوئی چیز رکھ دو۔ کیوں؟ اگر وہ برتن پہلے سے خراب ہو، اس کو دھویا نہ جائے تو پھر اس برتن کی جو گندگی ہے اس میں جو چیز ڈالی جائے گی اس چیز کو وہ تباہ کر کے رکھ دے گی۔ یہی حال انسانی دل کا ہے۔ انسانی دل میں آپ نے ہدایت، رشد اور آپ نے نیکی کی راہ ہموار کرنی ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس دل کو پہلے پاک کر لیں۔ اس پاکی کا طریقہ کہ اس سے آپ گناہوں کو، اس سے آپ برائیوں کو، اس سے جو پہلے گندی آلائش ہے اس کو انسان دور کر لے، پھر اس کے اندر نیکی کے جذبات جب ڈالے گا تو ضرور انسانی دل نیکی پر آمادہ ہوگا۔ تو زندگی میں جو بنیادی کام ہے وہ یہ صرف 2 ہیں، نمبر 1 برائی کو چھوڑ دینا، نمبر 2 نیکی پر عمل کرنا۔ اور ہمارے استاذ محترم حضرت پیر طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمت دامت برکاتہم عالیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیں 2 ہی کام ہیں۔ نمبر 1 اچھے کام ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں کام کرنے کے ہیں، نمبر 2 برے کام ان کو کہتے ہیں نہ کرنے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، اس لیے اچھے کاموں کو کہتے ہیں یہ اوامر ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اور نمبر 2 نہ کرنے کے کام جن سے اللہ نے روکا ہے ان کو کہتے ہیں نواہی۔ تو زندگی میں یہی چیزیں ہیں کہ انسان اللہ کے اوامر پر عمل پیرا ہو اور انسان اللہ تعالیٰ نے جن سے منع فرمایا ان سے رک جائے۔ زندگی میں کامیاب شخص وہی ہے کہ جو انسان کرنے والے کاموں پر عمل کرے اور نہ کرنے والے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں کرنے والے کام کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز انسان پر جو ہے وہ ہے کہ ایمان۔ انسان دیکھے اپنے ایمان کو، ہم نے کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ علماء امت نے مستقل طور پر ایمانیات کو جمع فرمائے کہ ان چیزوں پر مسلمان ہونے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، ہمیں ان سے شناسائی ہو، ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے، ایمانیات کو دیکھا جائے۔ علماء نے لکھا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جسے ہم لوگ ایمان مفصل کہتے ہیں۔ یہ 7 بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان پر مسلمان ہونے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہو کہ وہ کون سی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور اسی طرح
باس بعد الموت پر ایمان، تقدیر اچھی ہے یا بری ہے اس پر ایمان، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اپنے ایمانیات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ہم حضور اللہ تعالیٰ کے بارے میں مفصل عقیدے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم ایک مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرے۔ یہ وہ کام ہے جن کا شریعت نے ہم سے تقاضا کیا ہے، ان پر ہم نے اپنا اعتقاد اور یقین رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز ہیں، اللہ تعالیٰ پوری امت کے، پوری کائنات کے خالق ہیں۔ زندہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے انسان کو مارنا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو عقائد ہیں، ہمیں بحیثیت مسلمان ان عقائد کا جاننا ضروری ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی یا اللہ کے دیگر انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو عقائد ہیں، ہمیں وہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام، نبی پر ایمان ہو، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کون کون سے ہیں، ان پر کون کون سی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام انبیاء میں سے افضل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ کے نبی اور دیگر انبیاء پر جو کتب نازل ہوئی، ان کتابوں کا ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کا پتہ ہو، تورات، انجیل اور زبور یہ کیا ہے ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ قیامت آنے سے قبل کئی ایسی علامات ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بیان فرمائی ہے، ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ انسان اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ اگر یہ دنیا میں چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب قیامت قریب ہے۔ ہمیں بہت زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے، اس زندگی پر ایمان ہونا چاہیے جسے باس بعد الموت کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی چیزوں میں سے سب سے بنیادی چیز کہ ہمیں ایمانیات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مسلمان ہونے کے لیے کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان لانے کے بعد انسان پر کچھ فرائض ہیں، انسان نے ان پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر نماز فرض ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائی ہے، ہم اس نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم نہیں پڑھتے، ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ میں ٹٹول کر دیکھتا ہے تو انسان پھر نیکی پر آمادہ ہوتا ہے۔ میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ میں زکوٰۃ فرض ہے مجھ پر، میں ادا کیوں نہیں کرتا؟ مجھے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ میرے پاس اتنا مال جمع ہے کہ میں بیت اللہ کا حج کر سکتا ہوں، تو مجھے حج نہیں میں نے کیا، کیوں نہیں کیا؟ اس پر انسان اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے اندر جھانکے تو پھر انسان دیکھتا ہے کہ واقعی مجھے نیکی کرنی چاہیے، مجھے برائیوں سے بچنا چاہیے۔ ایک بندہ ہے جو بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، یرکان کا مریض ہے، مریض یرکان ہے، لیکن وہ چٹپٹی چیزیں کھاتا ہے، وہ گرم دوائیاں استعمال کرتا ہے، گرم اشیاء کھاتا ہے، تلی ہوئی چیزیں کھاتا ہے۔ اب اگر وہ شخص بار بار بیمار ہو رہا ہے، حد سے زیادہ بیماری کی طرف جا رہا ہے، لیکن ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے کہ میں جو حد سے زیادہ بیمار ہو چکا ہوں، میں جو مرنے کے قریب جا رہا ہوں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، غور کرے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اس وجہ سے بیمار ہو رہا ہوں، میں بد پرہیزی کرتا ہوں، میں کھٹی چیزیں کھاتا ہوں، میں تلی ہوئی اشیاء کھاتا ہوں، گرم چیزیں استعمال کرتا ہوں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے جگر کو خراب کرتی ہیں، جو یرکان کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح انسان بحیثیت مسلمان خود دیکھے کہ میں جو ایک گناہ کے راستے پر چل پڑا ہوں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، میں نیکی کی طرف کیوں نہیں آتا، میں گناہوں کی طرف مائل کیوں ہو رہا ہوں۔ جب ایک انسان اپنی بیماری پر غور کرتا ہے تو وہ بری چیزوں سے بچ کر اچھی چیزیں کھاتا ہے تاکہ بیمار ہونے سے محفوظ رہے۔ اگر ہم مسلمان ہم بھی اپنا محاسبہ کریں گے کہ وہ کون کون سی برائیاں ہیں جو ہم میں پائی جاتی ہیں، تو ضرور پہ ضرور ہم ان برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف جانے والے بن جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون کون سی اچھائیاں ہیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے، ہم میں نہیں ہیں۔ فرائض میں عرض کر رہا تھا، فرائض ایسے ہیں کہ انسان کو عمل کرنا اس پر ضروری ہے، اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے۔ نماز کو دیکھ لیں، نماز فرض ہے، بالغ شخص پر نماز فرض ہے،
روزہ ہے، رمضان شریف کا یہ فرض ہے، اسی سے جو بڑے بڑے فرائض ہیں یہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ بعض چیزیں ہیں جو فرائض نہیں ہیں، سنن ہیں، اچھی چیزیں ہیں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، انسان کو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ ایسی نماز جو آپ کے فرائض میں کمی ہو اور آپ کی کمی کا تدارک کر لے، نوافل نماز، آپ کو نوافل نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ تہجد کی نماز ہے، اب صبح اٹھنا کون سا مشکل ہے، انسان پوری رات سوتا رہتا ہے، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں آپ اس میں اٹھیں اور اللہ کے حضور سربہ سجود ہو جائیں، آپ تہجد پڑھیں، اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے دیگر اعمال میں بھی تقویت حاصل ہوگی۔ بہت بڑے غالباً ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی شخص ولایت کے مقام کو نہیں پہنچا تاوقت کہ اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ تہجد پڑھی ہے تب ولایت کے مقام کو پہنچا ہے، اگر تہجد پڑھیں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولایت کے مقام پر پہنچا دیں گے۔ اشراق کی نماز ہے، اسی طرح اوابین کی نماز ہے، مغرب کی نماز کے بعد جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہے یہ اوابین کی نماز ہے۔ انسان پر زندگی میں بڑے مشکلات آتے رہتے ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، ان پریشانیوں میں پھر ایک نفل نماز ہے جو اللہ کے نبی بتائی ہے، وہ نماز ہے جس کو صلاۃ الحاجہ کہتے ہیں۔ آپ کو کوئی حاجت ہے، پریشانی ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، جی آپ نے کراچی کی طرف سفر کرنا ہے، اب کراچی کے سفر میں بڑے مسائل آنے ہیں، بڑی پریشانی آنی ہے، تو آپ گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کے نام سے پڑھ لیں، جس میں اللہ سے مانگیں، اے اللہ یہ جو میں سفر کر رہا ہوں اس میرے سفر کو آسان فرما اور اس میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور فرما۔ آپ اگر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہوئے جب آپ سفر کریں گے تو ضرور بے ضرور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں برا ایسے سفر کی مشکلات سے محفوظ فرمائے گا۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا ہم دعا پڑھیں اور دعا پڑھ کے سفر کریں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر ایکسیڈنٹ ہونا تھا لیکن خدا نے بچا لیا۔ تو یہ ان اعمال کی ایک اپنی سی برکت ہوتی ہے کہ جو انسان ان اچھی چیزوں پر عمل کرتا ہے۔ آپ گھر سے روانہ ہو رہے ہیں، اللہ کے نام پر کچھ صدقہ کر کے جائیں۔ حدیث مبارک میں ہے الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ ایسا ہے جو بلاؤں کو اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ صدقات یہ نیکی کا کام ہے، آپ انسان اس کا مستقل طور پر اہتمام کریں۔ ایک واقعہ کسی نے لکھا ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی تھا، معمولی سے اس کی تنخواہ تھی ریالوں میں، کوئی 10,000 ریال کے لگ بھگ اس کی تنخواہ تھی۔ اپنے جو اخراجات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ تنخواہ اس کے لیے بہت تھوڑی تھی، اخراجات بہت زیادہ تھے، تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے، بیوی بھی پریشان ہے اور وہ شخص خود بھی پریشان تھے۔ کہتے کہ ہمیں کسی عالم دین نے بتایا کہ آپ کی جتنی بھی تنخواہ ہے آپ اس میں سے ایک مخصوص حصہ اللہ کے نام پر دیا کریں، مثال 100 ریال، 50 ریال، 200 ریال، 300 ریال، 10,000 ریال میں سے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان کی بات سنی، مصیبتیں بہت زیادہ تھیں، پریشانیاں بہت زیادہ تھیں، ضروریات بھی تھیں، تو میں نے اور اپنی بیوی نے طے یہ کیا کہ ہم اپنی جو جمع یہ ہے تنخواہ ہے اس میں سے کچھ رقم ہم اللہ کے نام پر دیا کریں گے۔ طے ہم نے کیا 300 ریال ہم اللہ کے نام پر دیا کریں گے۔ 300 ریال باقاعدگی سے دیتے گئے، لیکن کہتے ہیں کہ شروع میں ہمیں جو مشکلات اور پریشانیاں تھیں اللہ کے فضل سے اللہ کی راہ پر دیتے ہوئے ان پریشانیوں کا ایسا خاتمہ ہوا کہ زندگی خوشحال بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات کا جو سامان تھا وہ اپنے خزانہ غیب سے کیا۔ اب دیکھیں نیکی آپ کریں تو نیکی کا ثمرہ اللہ رب العزت دنیا میں دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم پر فرض ہیں، ہم پر واجب اور ضروری ہے کرنا، انسان ان کو کریے، نیکی کی چیزیں ہیں، اور بعض آپ پر فرض تو نہیں ہے لیکن انسان ان کو کر لے تو اچھا ہے، انسان ان کو کر لیتا ہے تو بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو مل جاتے ہیں، وہ نوافل ہیں، انسان اس کو کیا کرے۔ کسی سے اچھی بات کر دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی بھولے ہوئے کو راستہ دکھا دینا یہ بھی ایک نیکی ہے، آپ کسی بچے پر شفقت کریں یہ بھی ایک نیکی ہے، کسی غریب اور محتاج کی مدد کر دیں یہ بھی ایک نیکی ہے۔ آپ کے پاس ایک بندہ آتا، اس نے قرض لیا، قرض اب وہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کے قرض کو معاف کر دینا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ کوئی بندہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ اٹھا دینا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ گھر میں بچی بیٹھی ہے، اس کو رخصت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کی مدد کر دیں یہ بھی ایک نیکی ہے۔ دنیا میں ایک بندہ ایسا ہے جس کا گھر میں چولہا نہیں جلتا، بہت زیادہ غریب اور محتاج ہے، چپکے سے اس کی مدد کر دیں یہ بھی ایک نیکی ہے۔
تو دنیا میں کئی ایسے کام ہیں جو نیکی سے تعلق رکھتے ہیں، کرنے سے تعلق رکھتے ہیں. تو انسان میں تقوی اور پاکیزگی آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کاموں کو کریں. اور تقوی اور طہارت کے لیے دوسری اہم چیز کہ وہ کام جو انسان کو وہ برائیاں، وہ گناہ چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، یہ انسان کو برباد کرتے ہیں، ہم ان گناہوں سے بچ جائیں. یہ بھی تقوی کا حصہ ہے. کسی پر ظلم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ تقوی کے منافی ہے. ظالم کبھی متقی نہیں ہو سکتا. ظلم سے اپنے آپ کو بچا لیں. اچھا، آپ نے کسی کی بے عزتی کر دی محفل میں. عام طور پر ایسا ہے کہ ہم محفل میں بیٹھے ہیں تو ہم کسی پر چوٹ کریں گے تاکہ ہمارا دل خوش ہوگا، محفل میں رونق آئے گی. اور جس شخص کی آپ چوٹ کر رہے ہیں، جس شخص کی آپ بے عزتی کر رہے ہیں، وہ تل ملا اٹھے گا، پریشان ہوگا. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح جھوٹ بولنا، زبان کے گناہ، بہت زیادہ گناہ میں سے بہت بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے. اپنے آپ کو جھوٹ سے بالکل بچائیں. انسان مرتا ہے مر جائے، انسان پر وبال آتا ہے 100 بار آ جائے، لیکن ہم اپنی زبان کو جھوٹ کی جو لعنت ہے، جھوٹ کا جو گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کریں. اور جھوٹ کے گناہوں میں سے یہ جو زبان کے گناہ ہے تو جھوٹ ہو گیا. جھوٹ کے گناہوں کے ساتھ ساتھ غیبت ہے. اپنی محفل گرمانے کے لیے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں میں عیب پایا جاتا ہے، فلاں میں یہ بات پائی جاتی ہے، لوگوں کی برائیاں لے کر ہم اپنے سامنے ان کو پھیلائیں، ان کو تذکرہ کریں تاکہ لوگ ان سے جو ہے وہ خوش ہو جائیں. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے. ایک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے جب فرمایا غیبت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر کسی بندے میں کوئی گناہ پایا جاتا ہے اور اس گناہ کو ہم لوگوں میں بیان کرتے ہیں تو یہ گناہ ہوگا. آپ جو ایک بندے میں ایک عیب ہے، ایک برائی ہے، ہم اس برائی کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اس کا نام غیبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو عیب پایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے عیب کو چھپاتے، اس کے عیب کو آپ لوگوں میں بیان نہ کرتے تاکہ وہ رسوا نہ ہوتا، آپ نے عیب بیان کر دیا، اس کا نام ہے غیبت. اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر ایک شخص میں عیب پایا ہی نہیں جاتا پھر ہم لوگوں میں بیان کریں، فرمایا اس کا نام بہتان ہے. بہتان یہ غیبت سے بڑھ کر جرم ہے. غیبت تو اس میں پایا جاتا تھا، بندے نے بیان کر دیا، لیکن اگر پایا ہی نہ جائے اور لوگوں میں بیان کر دے تو یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو غیبت بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ، اور بہتان بھی اس سے بڑھ کر گناہ ہے. برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، برائیوں سے جتنا ہو سکے انسان اپنے آپ کو بچا لے. تو غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. بہتان ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں سے یہ بھی نافرمانی بہت بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض انسان کے ذمہ لگائے ہیں ان فرائض کو ادا نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. نماز فرض ہے، ہم نے پڑھی ہے تو اللہ کا ہم نے جو فریضہ سر انجام دیا. نماز نہ پڑھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو جب بندہ نماز نہ پڑھے تو یہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ سے یہ شخص بری ہو جاتا ہے. یعنی کیا مطلب کہ آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص ان نماز کو ادا نہیں کرتا تو خدا کے ذمہ سے وہ نکل جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ذمہ میں نہیں رہتا. تو خیر، میں اپنے مضمون کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں 2 قسم کی چیزیں رکھی ہیں. نمبر 1 نیکی کرنے والی صلاحیت، نمبر 2 برائی کرنے والی صلاحیت. نیکی کرنے والی صلاحیت پر انسان عمل کرے، قد افلح من زکاہا، تو یہ شخص کامیاب ہے. اور برائی کی صلاحیت پر عمل کرتے ہوئے گناہ کرے تو یہ شخص وقد خواب من دساہا، یہ شخص خواب و خاسر اور بالکل ناکام اور نامراد ہو جائے گا. انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی آمد کا مقصد بھی انسان کا تزکیہ کرنا، طہارت کرنا اور اس کو تقوی کی صفت سے آراستہ کرنا ہے. تقوی، طہارت اور پاکیزگی 2 کاموں سے حاصل ہوتی ہے. نمبر 1 ہم کرنے والے کاموں پر عمل پیرا ہوں، نمبر 2 ہم نہ کرنے والے کاموں سے بچ جائیں. کرنے والے کاموں کو اوامر کہتے ہیں، نہ کرنے والے کاموں کو نواہی کہتے ہیں.
اوامر پر عمل کریں گے تو انسان کامیاب ہوگا، نواہی سے بچ جائیں گے تب بھی کامیاب ہوگا۔ اگر اوامر کو چھوڑ دے گا پھر بھی ناکام ہے، اگر نواہی پر عمل کر لے گا پھر بھی ناکام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی، طہارت کی اور پاکیزگی کی صفت سے آراستہ فرمائے، ہمیں گناہوں کی لعنت سے اور ہمیں نافرمانی کی لعنت سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ